السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو کہانی نامہ۔ تو آج جس کہانی کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ویران حویلی کا سیب، پارٹ 1۔ بمبئی بروڈا ریلوے لائن پر جھانسی سے بھوپال جاتے ہوئے کوئی 60 کلومیٹر کے فاصلے پر روہت گڑھ کا چھوٹا سا اسٹیشن آتا ہے۔ روہت گڑھ سے 3-4 کوس جنوب مشرق کی جانب گھنے جنگلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان جنگلوں میں شیر، ہاتھی، ریچھ، غرض کے ہر قسم کے درندے، جانور اور حشرات الارض پائے جاتے ہیں۔ یہ جنگل آگے جا کر ہوشنگ باد، ناگپور کے وسطی جنگلاتی سلسلے سے جا کر مل جاتے ہیں۔ ان جنگلوں کا روہت گڑھ سے ہوشنگ باد تک کا علاقہ سب سے خطرناک اور خوفناک سمجھا جاتا ہے۔ ان جنگلوں کے بارے میں یہ روایت بھی مشہور ہے کہ یہاں رات کی تاریکی میں ان لوگوں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں جو جنگلی درندوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس جنگل میں روہت گڑھ سے تھوڑے فاصلے پر ایک پرانے قلعے کا کھنڈر ہے جسے رانی بائی کا قلعہ کہتے ہیں۔ یہ قلعہ مغلوں کے زمانے کا ہے، کہتے ہیں اسے کسی مغل صوبے دار نے اپنی کنیز رانی بائی کے لیے بنوایا تھا۔ قلعے کے اندر رانی بائی کا ایک عالیشان محل تھا۔ اس محل کے نیچے ایک خفیہ سرنگ بنائی گئی تھی جو زمین کے اندر ہی اندر روہت گڑھ تک جاتی تھی۔ ساون کے دنوں میں جب خوب بارشیں ہوتی تھی تو رانی بائی اس قلعے میں آ جاتی تھی اور محل کے باغ میں اپنی کنیزوں کے ساتھ جھولا جھولتی تھی اور موسم برسات کا لطف اٹھاتی تھی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ رانی بائی کی خون آلود لاش محل کے بائیں باغ میں پائی گئی۔ رانی بائی کے مسلمان صوبے دار خامد نے رانی بائی کی لاش کو ہندو رسم کے مطابق نظر آتش کرنے کے بعد اس کی ہڈیاں، جس کو ہندو لوگ پھول کہتے ہیں، محل کے باغ میں جہاں رانی بائی کی لاش ملی تھی وہیں دفن کر کے اوپر مڑی یعنی سنگ مرمر کا ایک چبوترا بنا دیا تھا جس کے اوپر ایک سنگ مرمر کی چھوٹی سی بارہ دری تھی۔ رانی بائی کے اس قلعے کے بارے میں یہ روایت بمبئی تک مشہور تھی کہ کبھی کبھی تاریک راتوں میں اس قلعے میں سے کسی عورت کے سسکیاں بھرنے اور کبھی درد بھرے گیت گانے کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ ان پرسرار سیبی آوازوں کی وجہ سے کوئی شخص اس قلعے کے نزدیک جانا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ لوگوں کو تو اس قسم کی کوئی بات ہاتھ آ جانی چاہیے۔ لوگوں نے یہ بھی مشہور کر رکھا تھا کہ رانی بائی کے قلعے میں ایک ہندو طوائف کی بدبو رہتی ہے جو چڑیل کا جنم لے چکی ہے اور قلعے کے قریب سے گزرنے والے مسافروں یا شکاریوں کو محبت بھری آوازیں دے کر بلاتی ہے، اور جب وہ قلعے کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ اس بدرو چڑیل کی آواز اب تک کئی انسانوں کو ہڑپ کر چکی ہے۔ جس شخص نے مجھے یہ خوفناک داستان سنائی ہے اس کا کہنا ہے کہ میں نے بمبئی میں رانی بائی کے قلعے کے بارے میں یہ مبالغہ آمیز اور دہشت ناک روایتیں سنی تو میں نے دل میں اس معاملے کو حل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ میں اس شخص کا یہاں نام اس لیے نہیں لکھوں گا کہ اس نے خود بھی اپنا نام نہیں بتایا اور مجھ سے وعدہ بھی لے لیا تھا کہ اگر کسی ذریعے سے مجھے اس کا اصلی نام معلوم بھی ہو گیا تو میں اپنے قارئین کو وہ نام نہیں بتاؤں گا۔ مجھے ابھی تک اس پرسرار قسم کے شخص کا اصلی نام معلوم نہیں ہوا، لیکن یقین کریں اگر معلوم ہو بھی گیا تو میں اپنے وعدے کو نبھاؤں گا اور اس کا نام زبان پر نہیں لاؤں گا۔ لیکن چونکہ یہ اس شخص کی آپ بیتی ہے اور یہ سارے دہشت ناک واقعات سچے ہیں اور اس کے ساتھ گزر چکے ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک فرضی نام رکھنا ضروری ہے۔ میں اس کا نام فروز فرض کر لیتا ہوں۔ فروز سے میری ملاقات محض ایک اتفاق سے ہو گئی تھی۔ جولائی اگست کے موسم میں پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے ایک صحت افزا پہاڑی مقام پر گیا ہوا تھا۔ کچھ روز وہاں قیام کے بعد وہاں سے واپسی کا سفر شروع کیا تو راستے میں بارش آ گئی۔ خیال تھا کہ پہاڑی بارش سے گھنٹے آدھے گھنٹے بعد جان چھوٹ جائے گی، لیکن بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آسمان کو سیاہ گنگور گٹاؤں نے ڈانپ رکھا تھا، بجلی رہ رہ کر چمک رہی تھی۔ یہ کوئی بارش کا طوفان تھا۔ ہماری بس ایک مقام پر جا کر رک گئی تھی۔ معلوم ہوا کہ آگے ایک پہاڑی پل ٹوٹ کر بارش میں بہہ گیا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں اگر کوئی سڑک یا کوئی پل بارش میں بہہ جائے تو اتنی جلدی ٹریفک کے واسطے دوسرا راستہ نہیں بنایا جا سکتا، خاص طور پر جب کہ بارش بھی موسلا دھار ہو رہی ہو۔ ہم 15-20 مسافر ایک لگژری کوچ میں سفر کر رہے تھے۔ کوچ کے ڈرائیور نے جہاں گاڑی کھڑی کی تھی وہ ایک چھوٹا سا پہاڑی گاؤں تھا۔ ذرا بلندی پر ایک ریسٹ ہاؤس بھی تھا۔ ڈرائیور نے مسافروں سے کہا آپ لوگوں کو پریشانی ضرور ہوگی لیکن یہ مجبوری ہے، آگے پل بارش میں بہہ گیا ہے، شاید آپ لوگوں کو رات یہیں گزارنی پڑے۔ مسافروں میں شدید مایوسی پھیل گئی، سب کے چہرے لٹک گئے، مگر بارش کے آگے کسی کا زور نہیں چل سکتا تھا۔ صرف ایک ادھیڑ عمر کا چوڑے شانوں والا ایک مسافر ایسا تھا جس پر اس صورتحال کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ بڑے سکون کے ساتھ اپنے اوور کوٹ کے کالر اوپر کیے، سر پر سواتی ٹوپی پہنے، چائے کی دکان کے سائبان کے نیچے لوہے کی کرسی پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا یہ آدمی تو بالکل ہی بے حس اور ڈل قسم کا ہے، اور یہاں پھر وہ اس قسم کی تکلیفوں اور ناگہانی آفتوں
کا روایتی معلوم ہوتا ہے۔ اس کی فوادی ٹوپی کے کناروں پر اس کے بالوں کی سفیدی جھلک رہی تھی۔ اس کی عمر 50 سال کے قریب ہوگی، مگر جسم صحت مند اور متناسب تھا۔ ایک مسافر نے ڈرائیور سے کہا، ہم لوگ کہاں رات بسر کریں گے، بہتر یہی ہے کہ تم ہمیں واپس لے چلو۔ ڈرائیور بولا، صاحب فکر نہ کریں، اوپر محکمہ جنگلات کا ایک پرانا ریسٹ ہاؤس ہے، وہاں آپ لوگوں کے سونے کا بندوبست ہو جائے گا۔ باقی 2-4 آدمی کوچ کے اندر بھی سو سکتے ہیں۔ سورج بادلوں کے پیچھے ڈلنا شروع ہو گیا تھا اور دن کی روشنی ماند پڑنے لگی تھی۔ ڈرائیور یہ کہہ کر اوپر ریسٹ ہاؤس کی طرف چلا گیا کہ آپ لوگ تب تک چائے کی دکان میں چائے وغیرہ پئیں، میں اوپر آپ لوگوں کے سونے کا کچھ انتظام کرتا ہوں۔ چائے کی دکان پہاڑی سڑک کے کنارے پر ہی تھی۔ پتھریلی سیٹوں والی ڈھلوان چھت کے نیچے ایک بڑا سا برآمدہ تھا۔ ایک طرف دکان کا مالک چائے وغیرہ پکاتا تھا، برآمدے میں لکڑی کی پوشیدہ 2-4 میزوں کے گرد لوہے کی کرسیاں پڑی تھیں۔ ایک جانب لکڑی کے 2-4 بینچ بھی رکھے ہوئے تھے۔ کچھ مسافر کرسیوں پر اور کچھ بینچوں پر بیٹھ گئے اور چائے وغیرہ پینے میں مصروف ہو گئے۔ میں سب سے لگ ہٹ کر دیوار کے ساتھ لگے لکڑی کے بینچ پر بیٹھا چائے پی رہا تھا اور برآمدے کے باہر سڑک پر بارش کا نظارہ بھی کر رہا تھا۔ چائے کے ہوٹل کے مالک نے بادلوں کی وجہ سے شام کا اندھیرا جلدی گہرا ہوتے دیکھ کر برآمدے کی چھت پر لگا ہوا بلب روشن کر دیا تھا۔ میں نے لمبا کوٹ پہن رکھا تھا اور سردی سے بچنے کے لیے گلے میں مفلر بھی لپیٹا ہوا تھا۔ چھت کے لکڑی کے شتیر سے لٹکے ہوئے بلب کی روشنی سے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اتفاق سے وہ دیڑھ عمر کا آدمی جس کا میں ذکر کر چکا ہوں اس پریشان صورتحال کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ مجھ سے چند گز کے فاصلے پر ایک میز کے پاس کرسی پر اکیلا بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا وہ شخص میری طرف بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا اور خاموشی سے بیٹھا چائے پیتا رہا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ شخص کرسی سے اٹھا اور میرے قریب آ کر بڑی شائستگی سے بولا، کیا میں آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ میں اس کے مہذبانہ انداز گفتگو سے متاثر ہوا تھا۔ میں نے بینچ پر ذرا سا پیچھے سرکتے ہوئے کہا، ضرور تشریف رکھیے، اور وہ شخص اپنے گرم اوور کوٹ کو سمیٹتے ہوئے میرے پاس بینچ پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے جیب سے پائپ نکال کر اس میں پہلے سے بھرے ہوئے تمباکو کو انگوٹھے سے دبا کر اسے سلگایا اور 2-1 ہلکے سے کش لگانے کے بعد مجھ سے میرا نام لے کر یوں مخاطب ہوا، آپ وہی ہیں نا جو آج کل اخباروں اور سالوں میں پرسرار اور کسی حد تک دہشت ناک ایڈونچر کی کہانیاں لکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں وہی ہوں۔ وہ بولا، میں نے آپ کی ایک کتاب میں آپ کا فوٹو دیکھا تھا، وہیں سے میں نے آپ کو پہچانا ہے۔ پھر وہ مجھ سے شمالی علاقہ جات کے موسموں اور بارش کی باتوں کے متعلق باتیں کرنے لگا۔ میں ہوں ہاں میں جواب دیتا رہا۔ اس آدمی کے چہرے کے نقوش تیکھے تھے، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھی، چہرے کا رنگ جو کبھی سرخ و سفید ہوگا اب گندگی رنگت اختیار کر چکا تھا۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس شخص نے زندگی اور وقت کے بڑے گرم سرد موسم دیکھے ہیں۔ اس کی نسواری آنکھوں میں بھی ذہانت کی بڑی چمک تھی۔ وہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے جنگلوں کے بارے میں بڑے ماہرانہ انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، لگتا ہے آپ کو ان جنگلوں کا کافی تجربہ ہے۔ وہ پائپ کو اپنے ہونٹوں سے لگ کرتے ہوئے بولا، ان جنگلوں کا تو مجھے اتنا تجربہ نہیں ہے، لیکن بھارت کے جنگلوں میں نے کافی وقت گزارا ہے۔ بھارت کے جنگلوں میں پاکستان بننے سے پہلے میں بھی تھوڑی بہت آوارہ گردی کر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی سوال کرتا، اس نے بجھے ہوئے پائپ کو انگوٹھے سے دبانے کے بعد دوبارہ سلگایا اور کہنے لگا، بھارت کے جنگلوں کے بارے میں تم نے بھی بہت کچھ لکھا ہے اور کافی حد تک درست لکھا ہے، لیکن ان پرسرار جنگلوں میں مجھے جو تجربے ہوئے ہیں وہ تم سے بہت مختلف ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا آپ شکاری رہ چکے ہیں؟ وہ بولا، جم کاریٹ کی طرح کوئی پیشہ ور شکاری تو نہیں تھا، لیکن تھوڑا بہت شکار کھیل لیتا تھا، محض کھیل کی خاطر۔ زیادہ تر مجھے ان جنگلوں کی پرسرار روایتیں ان کی طرف کھینچ کر لے گئی تھی۔ میں پرسرار اور ماروائی چیزوں کو پسند کرتا ہوں اور مجھے پرسرار رازوں کا سراغ لگانے اور انہیں بے نقاب کرنے اور اصل حقیقت معلوم کرنے کا شروع سے ہی بڑا شوق رہا ہے۔ پھر اس نے اچانک میری طرف گھما کر آہستہ سے کہا، تم جو پرسرار کہانیاں لکھتے ہو وہ مجھے فرضی کہانیاں لگتی ہیں، لیکن میرے پاس ایک ایسی پرسرار کہانی ہے جو تم سنو گے تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ آج کے ماڈرن اور کمپیوٹر سائنس کے زمانے میں ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوا ہے اور ایسا میرے ساتھ ہوا ہے۔ یہ کہانی نہیں بلکہ میری آپ بیتی ہے۔ وہ چپ ہو گیا اور خاموشی سے پائپ پیتے ہوئے جیسے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ بارش اسی طرح ہو رہی تھی، شام کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ میں اس پرسرار شخص کی کہانی ضرور سننا چاہتا تھا۔ جب میں نے اس کے آگے اپنے اشتیاق کا اظہار کیا تو وہ بولا، میں تمہیں یہ حیرت انگیز کہانی ضرور سناؤں گا، شاید اس لیے میں وہاں سے اٹھ کر تمہارے پاس آ کر بیٹھا ہوں۔ پہلے یہ معلوم ہو جائے کہ ہمیں رات کہاں بسر کرنی ہے، کوچ میں یا اوپر والے ریسٹ ہاؤس میں۔
मैं तो इसी जगह बेंच पर बैठे बैठे रात गुजार सकता हूँ। मेरा जिस्म इस किस्म की तकलीफ़ों का आदी है। मैंने कई रातें जंगलों के दरख्तों पर बैठकर गुजारी हैं। इस दौरान कोच का ड्राइवर ऊपर से आ गया। इसने बताया, ऊपर वाले रेस्ट हाउस में सबकी रात बसर करने का बंदोबस्त कर दिया गया है। बराए मेहरबानी सब मुसाफिर ऊपर आ जाएं, वहाँ आपको खाना भी मिल जाएगा। बारिश ज़रा रुक गई थी, मुसाफिरों की तादाद ज़्यादा नहीं थी, इनमें कोई औरत और बच्चा भी नहीं था। चनाचे सारे मुसाफिर हल्की बारिश में भीगते पहाड़ की चढ़ाई चढ़कर ऊपर रेस्ट हाउस में आ गए। इनका सामान कोच यानी वैगन के अंदर रखवा दिया गया था और कोच के कलेक्टर ने सामान की हिफाजत की खातिर रात कोच में ही गुजारनी थी। रेस्ट हाउस में इंतज़ाम ये हुआ था कि एक बड़े से कमरे के आतिशदान में आग जलाकर ज़मीन पर दरियाँ बिछा दी गई थी। कुछ लहाफ और कुछ कंबल मुहैया कर दिए गए थे। वहीं दरियों पर लेट कर रात बसर करनी थी। मेरे पुरस्कार साथी ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और एक कंबल घुटनों पर रखकर आतिशदान के पास बैठ गया और कहने लगा, ये लोग फैशन प्रस्त लोग हैं। मैं फैशन की खातिर इन पहाड़ी इलाकों की सैर करने आते हैं और यहाँ भी घर का सा आराम ढूंढते हैं। इन्हें क्या मालूम कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले गरीब लोग किस कदर सख्त ज़िंदगी बसर करते हैं और जंगल क्या होते हैं। खाना वगैरह खाने के बाद सब लोग वहीं दरियों पर लहाफ और कंबल वगैरह ओढ़कर सो गए। आतिशदान में आग जल रही थी, जिसकी वजह से रेस्ट हाउस के बड़े कमरे की सर्दी थोड़ी कम हो गई थी। मैं और वो पुरस्कार शख्स आतिशदान के करीब ही कंबल लेकर दीवार के साथ अलग अलग होकर बैठ गए। इसी रात इस पुरस्कार शख्स ने मुझे वो हैरत अंगेज़ कहानी सुनाई जो बकौल इसकी आप बीती थी और जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। इस शख्स ने मुझे अपना नाम नहीं बताया था और मुझसे वादा भी ले लिया था कि अगर किसी ज़रिए से मुझे इसका नाम मालूम भी हो जाए तो मैं किसी को नहीं बताऊँगा। मैं इस अहद पर कायम हूँ और मैंने कहानी बयान करने की सहूलत की खातिर इस पुरस्कार शख्स का फर्जी नाम फ़रोज़ रख लिया है। फ़रोज़ ने अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताया कि वो किस शहर में रहता है और क्या करता है और इसकी कोई घरेलू ज़िंदगी भी है या नहीं। इसने अपने साथ गुजरे हुए नाकाबिले यकीन, नाकाबिले फरामोश, पुरस्कार और दहशतनाक जो वाक़यात सुनाए हैं, वो मैं वैसे के वैसे बिल्कुल इसी तरह सुना रहा हूँ जिस तरह इस पुरस्कार शख्स ने मुझे सुनाए थे। इसमें आपको इस अब मैं आपको वापस बम्बई बरोड़ा रेलवे लाइन पर झांसी से 63-64 किलोमीटर दूर रोहतगढ़ होशंगाबाद रेंज के इन जंगलों में लिए चलता हूँ, जहाँ एक घने जंगल में किसी मुग़ल सूबेदार ने अपनी चहेती कनीज़ रानी बाई के लिए एक किला नुमा महल तमीर करवाया था, जो रानी बाई के किले के नाम से मशहूर था और बकौल फ़रोज़ के जिसके मतलब तरह तरह की डरावनी कहानियाँ मशहूर थी। कहा जाता है कि इस किले के महल के बाएं बाग में रानी बाई का कत्ल हो गया था और बाग में जिस जगह रानी बाई की लाश मिली थी, मुग़ल सूबेदार ने इस जगह इसकी मड़ी बना दी थी। रानी बाई को किसने कत्ल किया था, इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था। यह 300 साल से एक सरबस्ता राज है। इन जंगलों के बारे में ये कहानियाँ भी मशहूर थी कि यहाँ रात की तारीकी में अक्सर इन लोगों की चीखों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिन्हें जंगली दरिंदे हड़प कर गए थे। किला रानी बाई के बारे में भी ये बात मशहूर थी कि तारीक अंधेरी रातों में कभी कभी इस किले में से किसी औरत की सिसकियों की और कभी दर्द भरे गीत गाने की आवाज़ सुनाई देती है। लोगों में ये मशहूर था कि किला रानी बाई में एक हिंदू तवाइफ की बदरू रहती है, जो जंगल में से गुजरने वालों को मोहब्बत भरी आवाज़ें देकर और कभी खूबसूरत औरत के रूप में सामने आकर इन्हें किले में ले जाती है और इसके बाद इनका कुछ नहीं पता चलता कि वो कहाँ चले गए। इन्हें ज़मीन खा गई या आसमान ने ऊपर उठा लिया है। ये है रानी बाई के किले का पस मंज़र, जिसने मुझे इस किले की बदरू का मम्मा हाल करने पर उकसाया। मैंने दहशत खेज़ कहानी जो फ़रोज़ ने अपनी आप बीती कहकर मुझे सुनाई थी, इस पुरस्कार मुहिम जो शख्स से एक नशिस्त में सुनी या 6 नशिस्तों में शुमाली इलाका जात के पहाड़ी रेस्ट हाउस में सुनी या किसी दूसरे शहर में किसी दूसरी जगह पर बैठ कर सुनी, इससे आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए और मैं इसकी तफसील में जाना भी नहीं चाहता। मैं इस शख्स की ज़बानी सुनी हुई कहानी पूरी तफसील और पूरे वाक़यात के साथ आपको सुनाऊँगा। पूरी कहानी सुनने के बाद ये फ़ैसला आप खुद करें कि क्या आज के खलाई दौर में किसी इंसान के साथ ऐसे नाकाबिले यकीन वाक़यात भी पेश आ सकते हैं। पुरस्कार शख्स फ़रोज़ कह रहा था, ये पाकिस्तान बनने से 2 साल पहले की बात है, जब मैंने बम्बई में किला रानी बाई के बारे में इस किस्म की अकल को हैरान कर देने वाली पुरस्कार और असेबी कहानियाँ सुनी। मैं पंजाब से आमतौर पर सर्दियों के मौसम में बम्बई का एक चक्कर ज़रूर लगाया करता था। वहाँ मेरे एक बचपन का दोस्त ऑटो स्पेयर पार्ट्स का छोटा सा बिज़नेस करता था। इसने शादी नहीं की थी और बम्बई के एक इलाके में अपने छोटे से फ्लैट में अकेला रहता था।
اسے شکار کا شوق تھا، شکار کا شوق مجھے بھی تھا، چنانچہ جب میں اس کے پاس بمبئی آتا تو ہم شکار